اسکرین پر دیے ہوئے ناموں مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ یہ سلسلہ گفتگو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ امامت اسلام کا وہ عظیم عہدہ اور مرتبہ ہے کہ جس کے سلسلے میں اگر امامت نہ ہو تو انسان اور رسالت کی ساری محنتیں برباد اور رائگاں ہو جائیں گی۔ ہم اس گفتگو کو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ انسان جس کی خدمت میں یہ پوری کائنات لگی ہوئی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت گزاری کر رہا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو پالنے، پروان چڑھانے اور پرورش کرنے میں نہ لگی ہوئی ہو۔ بارش کا نظام ہو کہ بادلوں کی آمد ہو، ہواؤں کا نظام ہو کہ ستاروں کا نظام ہو، چاند سورج کا نظام ہو، کائنات کا ہر نظام صرف اور صرف یا ہر موسم نظام تو ایک ہی ہے۔ ہر موسم انسان کی پرورش اور اسے پالنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ ساری کائنات سر جوڑ کے یہ خدمت کر رہی ہے کہ انسان پرورش پا جائے اور انسان اپنے آپ میں درجہ کمال حاصل کر لے اور انسان پروان چڑھے۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے سلسلے میں خدمت انجام نہ دے رہی ہو۔ کائنات کا ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ، چاہے وہ آسمان کا نظام ہو، بادلوں کا نظام ہو، ستاروں کا نظام ہو، سمندروں کا نظام ہو،
کائنات کا ہر نظام، ہر چیز انسان کی خدمت اور انسان کو پروان چڑھانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور انسان صحیح معنوں میں خلقت انسان کا مقصد یا ہدف اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب انسان ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اگر انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے تو یہ ساری کائنات چونکہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر انسان ہی نے ہدایت حاصل نہیں کی تو اس ساری کائنات کا مقصد بیکار اور اپنے آپ میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری کائنات جو انسان ہی کو پروان چڑھا رہی ہے بس اور بس انسان کی خدمت میں لگی ہے، تو اس کائنات خلقت انسان اور اس کائنات کی پیدائش کا سبب واضح ہو جائے گا۔ اور ہدایت وہ رتبہ اور عظیم مرحلہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کے سلسلے کو قائم کر دیا۔ وہ دین جاویدانی اور ابدی دین، ایسا دین لے کے آئے جس کو ابھی بدلنا نہیں ہے، جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اور پروردگار عالم نے سلسلہ نبوت کو شروع کیا اور اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو تمام بھی کر دیا۔ اور یہ سلسلہ نبوت اسی وقت سازگار ہو سکتا ہے حکمت الہی سے جبکہ اس شریعت میں تمام انسانوں کی ضروریت کو مکمل طور پر پیش کیا گیا ہو اور اب یہ شریعت ناقابل تبدیل ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ احزاب کی 40ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ لکل شیء علما، بکل شیء علما۔ اور محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی ختم نبوت کا اعلان پروردگار عالم نے قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ختم نبوت کا اعلان اسی وقت سازگار ہے کہ جب ہم ختم نبوت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ایسی شریعت کو نازل کر دیا ہے جو انسان کی مکمل طور پر ہدایت اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اور خداوند عالم نے اس شریعت کے باقی رہنے کے لیے خداوند عالم نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہو۔ اگر اس شریعت میں باقی رہنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ شریعت مکمل طور پر، لیکن ہم نے دیکھا اس دلیل کی روح سے کہ جب پیغمبر اسلام دشواریوں میں گھرے، پریشانیوں میں گھرے، تکلیفوں میں آئے تو پیغمبر اسلام وہ تمام احکاموں کی تفصیلات بیان نہیں کر پائے۔ 3 سال تو شیب ابو طالب میں پیغمبر اسلام کے چلے گئے، اور 10 سال تک پیغمبر اسلام وہ لوگ جو شریعت کے احکام کے نفاذ میں یا شریعت کے احکام کی تبلیغ میں جو لوگ پیغمبر اسلام کے لیے مزاحم ہوئے، انہوں نے زحمتیں پیدا کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک ان کو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی لگے رہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جو کچھ اصحاب رسول نے پوچھ لیا بس وہی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا بھی صحیح سلامت ہونا اور غیر محفوظ ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو اصحاب نے معلوم کیا اس کو بھی ہر لمحہ خطرہ لگا رہا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وضو کے مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے جو عملی احکام ہیں جنہیں پیغمبر اسلام نے لاکھوں لوگوں میں کر کے بتایا ہے، تو جو عملی احکام نہیں بلکہ ظالم و ستمگروں کی مثلا گردنوں کو سرنگوں کرنے کے لیے، سروں کو جھکانے کے لیے جو احکام ہیں
بھلا وہ ہوسران اور خواہش پرست لوگ ان میں تحریف کیسے نہیں کریں گے؟ تو آخر کیا ضرورت، کیا مثلاً دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ بھی ہے اور اس کی حفاظت کی ضمانت پروردگار عالم نے لی ہے۔ ہاں، خداوند عالم نے اس شریعت کی ضمانت اور اس احکام کی کتاب کی ضمانت جس میں پروردگار عالم نے سارے لوگوں کی ضروریات کے احکام کو پیش کر دیا، اس ارشاد کے ساتھ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر کتاب مبین میں، اور پھر اس کی ضمانت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی قرآن مجید میں یہ کہتے ہوئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی حفاظت کا اعلان کر دیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید کے تب تک قرآن مجید بھی محفوظ نہیں ہے تب تک کہ ایسے لوگوں کو منسوب نہ کیا جائے جو معصوم ہو اور جن میں نبوت و رسالت کے علاوہ ہر وہ صفت جو پیغمبر میں پائی جاتی ہیں وہ تمام صفتیں ان لوگوں میں ہونی چاہیے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صفتیں موجود ہیں۔ اور وہ صفت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے موجود ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے جیسے قرآن مجید نے حفاظت کا اعلان کیا ہے کہ ہم تو خداوند عالم اس قرآن کی حفاظت کن کے ذریعے کرائے گا، تو اس سلسلے میں کیا کوئی نص موجود ہے کہ پروردگار عالم نے کسی ایسے کو محافظ بنایا ہے جو قرآن کی حفاظت کرے گا، جو دین کی حفاظت کرے گا، جو شریعت کی حفاظت کرے گا؟ ہاں، پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کا اعلان پیغمبر اسلام کے ذریعے اس وقت کرایا اور دین کے تمام و کمال ہونے کا اعلان پیغمبر اسلام نے کرایا، اور پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے دین کامل ہو گیا۔ سارے علماء کرام بلا تفریق و مذہب و ملت اس بات کو تحریر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی؟ ذرا اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کا شان نزول اٹھا کے دیکھیں تو بلا تفریق مذہب و ملت اکثر و بیشتر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دین کے اکمال کی داستان یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینے کی جانب لوٹے تو غدیر خم کے میدان میں تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا خطبہ پیغمبر اسلام نے دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے سوال کیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں خدا کی جانب سے تمہارا ولی نہیں ہوں، تمہارا سرپرست نہیں ہوں اور تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کی ولایت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق کی ولایت رکھتے ہیں۔ اور جب پیغمبر اسلام نے یہ اقرار لے لیا، اس وقت پیغمبر اسلام کے اقرار کے لینے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک حدیث بیان کی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آیہ کریمہ عین اسی وقت نازل ہوئی جس میں خدا نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے کب اعلان کیا؟ یہ تمام مورخین و مفسرین اور اس کے بعد جو ہے علماء کرام کا اکثر و بیشتر بیان ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ولایت
ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا تو اس وقت خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا، یعنی بغیر ائمہ کی، معصوم ائمہ کی ولایت کے بغیر، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو دین کا بانی و مبانی ہوتا ہے، دین کو لے کے آتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو دین کا محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنے جانے سے پہلے بار بار یہ ارشاد فرمایا، اور جب یہ حدیث کریم پیغمبر اسلام نے فرمائی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تہنیت ان الفاظ میں دی، بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولا یا وہ مولا کل مومن وہ مومنتین، یعنی مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آپ میرے اور تمام مومن مومنات کے مولا ہیں۔ اس روز یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت نے تکبیر کہی اور فرمایا تمام نبوتی، یعنی نبوت تمام ہو گئی، وہ تمام دین اللہ، اور اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ ولایت علی بعدی، یعنی میرے بعد علی کی ولایت کے ذریعے پورا دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد بہت سارے علماء کرام نے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا، کسی نے سوال کیا، روایت میں آیا ہے، بعد اہل سنت کے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور حضرت سے سوال کیا کیا یہ ولایت صرف حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ہاں، یہ وصایت علی علیہ السلام سے اور میرے اوصیاء سے تا روز قیامت مخصوص ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا آپ کے اوصیاء کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اوصیاء ہیں؟ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے سلسلے کو دیکھیے، ہم نے آپ کی خدمت میں کیا فرمایا، انسان اس کائنات کا وہ شریف ترین مہمان ہے کہ جس کی خدمت میں پوری کائنات لگی ہوئی ہے، اور اگر انسان کی خلقت کا مقصد اسی وقت واضح ہو جاتا ہے جب تک کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے انسان کی ہدایت نہ کرے تو انسان کی خلقت کا مقصد عبث اور بیکار ہو جائے گا۔ لیکن وحی کے ذریعے خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے سلسلے کو 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے قائم کیا اور ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ختم نبوت کا اعلان اسی وقت سازگار ہے جب اس شریعت کا کوئی محافظ ہو، جب اس دین کا کوئی ذمہ دار ہو، اس میں وہ ساری صفتیں پائی جاتی ہوں نبوت و رسالت کے علاوہ جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان سارے اپنے اوصیاء کے نام بیان کیے، اور آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، سلسلہ ولادت ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پیغمبر اسلام نے سب کے نام بنام بتائے۔ لوگوں نے معلوم کیا آپ کے وصی علی ہیں، کیا یہیں پر یہ وصایت و ولایت ختم ہو جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میرے اوصیاء تا روز قیامت مخصوص ہے۔ انہوں نے سوال کیا آپ کے اوصیاء، آپ کے اولیاء یعنی آپ کے اوصیاء کون ہیں؟ تو اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا علی اخی و وزیری و وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی، یعنی علی میرے بھائی ہیں، وہ وزیری میرے وزیر ہیں، وہ وارثی اور میرے وارث ہیں، وہ وصی اور میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی اور میرے خلیفہ ہیں، فی امتی میری امت میں علی میرے بھائی، میرے جانشین، میرے وزیر، میرے وارث، میرے وصی اور میرے خلیفہ ہیں۔ وہ ولی کل مومن من بعدی، اور تمام لوگوں کے مومن و مومنات کے علی ولی ہیں میرے بعد، ثم ابن الحسن، اور اس کے بعد علی کے بعد جب علی نہ رہیں گے تو ان کے بیٹے حسن میرے جانشین ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں امت میں۔ بالکل وہی لفظ پیغمبر اسلام کے واو کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، ثم کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ ثم بھی حرف عاطفہ میں سے
ایک حرف عطف ہے، لہذا سما کے بعد وہی معنی استعمال ہوں گے، سما ابن الحسین، اور اس کے بعد میرا بیٹا حسین، اور اس کے بعد فرماتے ہیں سما تسعۃ من ولد ابن الحسین، اور اس کے بعد حسین ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے 9 امام ہوں گے۔ فرماتے ہیں واحدن بعد واحدن، ایک کے بعد دوسرا، القرآن معہم وہم مع القرآن، قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لا یفارقہم ولا یفارقہم حتی یردوا علی الحوض، یعنی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو جائیں گے۔ سلسلے کو ملاتے رہیے، یعنی پروردگار عالم نے اس شریعت کے محفوظ ہونے کا اعلان کیا، اس شریعت کے باقی رہنے کی ضمانت دی ان الفاظ میں نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس شریعت کی کتاب کو نازل کیا، ہم ہی نے اس احکام کی کتاب کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت وہ لوگ کریں گے جو قرآن کے ساتھ ہیں۔ ان کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے بتایا وہ لوگ کون ہیں، یہاں تک کہ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان انہی لوگوں کے تعارف پہ موقوف رکھا کہ جب تک ان کو نہیں پہچان لوگے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا، دین کامل نہیں ہو سکتا۔ صریح طور پر روایت میں آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آگے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، اس وقت جو شخص سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میری مدد کرے گا، میرے بعد برا جانشین ہوگا خلیفہ، اور اس پر اتفاق جس نے سب سے پہلے اعلان نصرت کیا وہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا۔ اور اس کے بعد اسی طرح جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نازل ہوئی، تو اس آیت نے اولی الامر کی اطاعت کو مطلق اور اسے اطاعت رسول کے برابر قرار دیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے آپ سے سوال کیا یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ہم خلفائی یا جابرو، اے جابر یہ میرے خلیفہ ہیں، وائمۃ المسلمین من بعدی، اور یہ مسلمانوں کے امام ہیں میرے بعد، اولہم علی ابن ابی طالب، ان میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہے، ثم الحسن، اور اس کے بعد حسن، ثم الحسین، اس کے بعد حسین، ثم علی ابن الحسین، اور اس کے بعد علی ابن الحسین میرے جانشین ہوں گے، ثم محمد بن علی، اور اس کے بعد محمد بن علی المعروف بالتوریت بالباقر، اور ان کا توریت میں ان کا نام جو ہے وہ معروف ہوں گے، مشہور ہوں گے توریت میں باقر کے نام سے۔ ستدرکہ یا جابر، اے جابر جب تم ان کے زمانے کو پاؤ گے، ان کو درک کرو گے، ان سے ملاقات کرو گے، تو یا جابر فَإِذَا لَقَيْتُهُ فَأَقْرَأُ مِنِّي السَّلَامَ، جب آپ ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام عرض کر دینا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام عرض کر دینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صادق جعفر بن محمد، اس کے بعد جعفر بن محمد ہوں گے، ثم موسیٰ بن جعفر، لقب بھی بتا رہے ہیں نام بھی بتا رہے ہیں، ثم موسیٰ بن جعفر، اس کے بعد موسیٰ بن جعفر ہوں گے، ثم علی بن موسیٰ، اس کے بعد علی بن موسیٰ میرے جانشین ہوں گے، ثم محمد بن علی، اس کے بعد محمد بن علی میرے جانشین ہوں گے، ثم علی بن محمد، اور اس کے بعد علی بن محمد ہوں گے، ثم الحسن بن علی، اور اس کے بعد حسن بن علی ہوں گے، ثم سمیا وکن کنیا حجت اللہ فی ارض، اور اس کے بعد ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، ان کا نام میرا نام ہوگا، وہ زمین پر حجت خدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ کون ہوں گے؟ فی عباد ابن الحسن بن علی، وہ ابن حسن یعنی حسن
حسن عسکری علیہ السلام کے لال ہوں گے، ان کے بیٹے ہوں گے، سب کے نام بتائے اور سب کا مثلاً سب کے لقب بھی بتائے، تو جس کی 11 مرتبہ بات سچی ہو گئی ہو، اس لیے کہ آج ہم 11ویں کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، آج ہم 11ویں کی جانشینی میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی جانشینی کا دور تمام ہو گیا اور ان کے بعد سلسلہ امامت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف سے شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی ولایت کا زمانہ، ان کی ولادت، ان کی جو ہے امامت کا زمانہ چل رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام جس طریقے سے موسیٰ کے آنے سے پہلے موسیٰ کی خبر لوگوں کو جادوگروں کے ذریعے یا نجومیوں کے ذریعے فرعون کو مل چکی تھی، اور فرعون موسیٰ کا دشمن ہو گیا تھا، اور اس دشمنی میں ماں باپ کو پہلے اذیت مل رہی تھی۔ موسیٰ کے آنے سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنی اولادوں کو قتل کر دیا گیا، تاکہ وہ موسیٰ نہ آ سکے جو انقلاب لے کے آئے گا، جو میرے ظلم کو پلٹ کے رکھ دے گا، جو ظالم کی حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ بالکل وہی مثال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی یہ بات تو سب کو یاد تھی کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، اور جب میرا 12واں آئے گا ظلم کی نقاب الٹ دے گا، ظالم کو پلٹ کے رکھ دے گا، حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور بالکل عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میرے کنیت ہوگی، اور اس کے وہ زمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کی حجت ہوگا۔ لیکن اب چونکہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی بات 11 مرتبہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، نہ ظالم کے سامنے جھکے، نہ ظالم کے سامنے دبے، بلکہ انہوں نے حق بات کو قبول کیا، اور جن کی باتیں 11 مرتبہ جب سچی ہو گئی تو آخری بات 12ویں مرتبہ بھی، لہذا اس کے آنے سے پہلے اس کو روک دیا جائے تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے بھی وہی حالات پیدا کر دیے۔ مگر جب اس دور کا فرعون جناب موسیٰ کی ولادت کو نہ روک سکا تو فخر موسیٰ کی ولادت کو کیسے روک سکتا ہے؟ امامت ہوتی ہے، نبوت ہوتی ہے، لہذا نہیں روک سکتا۔ وہ زمانہ بھی آیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ولادت باسعادت کے ذریعے امام کا گھر منور ہو گیا، اور وہ ہادی کائنات جو تمام ادیان پر دین کو غالب کرے گا، امام کے توسل سے امام کے یہاں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوا۔ امامت کا یہ رتبہ، امامت کا یہ درجہ، امام حسن عسکری علیہ السلام امام کیسے ہوتے ہیں؟ بہت سارے مطالعے کے بعد، بہت ساری گفتگو کے بعد، بہت تحقیق کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بات بابانگ دہل کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے امام ہماری باتوں کو، یہاں تک کہ ہمارے اشاروں کو، یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کے درمیان میں رہنے کو، ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ یعنی اللہ کا خلیفہ، تو خداوند عالم کا خلیفہ یعنی خلف، پیچھے آنے والا۔ جیسے ایک بڑا عظیم ڈاکٹر کہیں جا رہا ہو تو وہ اپنی جگہ پر کسی جاہل کو تو نہیں لے کے آئے گا، وہ اپنی جگہ پر اسی شخص کو لے کے آئے گا جس نے کمال مہارت حاصل کی ہو، اور کم سے کم اگر اس سے بہتر نہ ہو تو اس جیسا تو ہو۔ ڈاکٹر کو ہی لے کے آئے گا۔ امام خلیفۃ اللہ ہیں تو اللہ کا خلیفہ کتنا عظیم ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر امام کو ہماری سب باتیں پکاریے، استغاثہ کیجئے، توسل کیجئے، ان کا وسیلہ بنائیے اللہ کی بارگاہ میں، امام سے کہیے آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ وَاسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ، ہم آپ کو سفارش کرنے والا بناتے ہیں، شفیع بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور شفیع کا تصور تو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ شفاعت کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں، جب وہ اٹک جاتے ہیں اور ان سے معاملہ حل نہیں ہوتا، آفسوں کا، دفتروں کا، حکومتوں کا، تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی بات حکومت مانتی ہے۔ جب دنیا میں شفیع بنانا جائز ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنانا کیوں کر بہتر اور اولا نہیں ہوگا؟ تو اس بنیاد پر وہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں،
تو ہمیں اس اعتبار سے اپنی ہر بات کو، اور یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام کے قول میں بھی آئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے. یعنی احمق جسے بس بک 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 کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، نہ لوگوں کی عزت اس کی باتوں سے خراب ہوگی، وہ بندگان خدا کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے اپنے جھوٹے شبدوں سے، اپنے جھوٹے لفظوں سے. یہ احمق ہے. احمق جس کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات ہے، غلط ثابت نہیں ہو سکتی قیامت تک. احمق جس کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند جس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو تجربے سے بولتا ہے، اور جب بھی بولتا ہے تو لوگوں کو عزت دیتا ہے، کسی کی عزت لیتا نہیں ہے. امام ہماری تمام باتوں کو جانتے ہیں. امام کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کا بیان ہے علم امام. دیکھیے کہ امام کا علم کا عالم کیا ہے. ہمارے منہ سے نکلے ہوئی ہر بات کو جانتے ہیں، ہماری آنکھوں کے اشاروں کو جانتے ہیں، ہم نے کس کی توہین کی جانتے ہیں، کس کا حق غصب کیا جانتے ہیں، کس کی بات کو نہیں مانا جانتے ہیں، دین میں کہاں گڑبڑی کی جانتے ہیں، الزام کس پہ لگا دیا جانتے ہیں. لفظ مولا اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں تو ان کو مانتا ہوں. ماننا یعنی اقرار نہیں، آپ ہو آپ ہو آپ ہو. ماننا یعنی ان کی باتوں کو ماننا، ماننا ان کے حکم کو ماننا. جب ہم ان کے حکم کو مانیں گے. امام کے ایک صحابی جناب ابو ہاشم، دیکھیے شان امامت کیا ہے، امام کا علم کیا ہے. استغاثہ کرو، کوئی ہم بے امام تھوڑا ہی ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے سروں پر ہمارا امام موجود ہے. مصیبتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی مصیبت آئے اپنے امام سے استغاثہ کرو. ابو ہاشم امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. امام کا صحابی ہے، امام کا دوست ہے، امام کا چاہنے والا ہے. اور جب امام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، الجھن میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. الجھن کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ الجھن یہ ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا قرض تھا، تاریخ آ چکی تھی، وعدہ، حالات بنے نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ حالات نہیں بنے، اور جب حالات نہیں بنے تو پریشانی میں تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، قدم اٹھا کے امام کی طرف بڑھ رہا تھا، امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مگر ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ قرضے کی تاریخ آ گئی ہے، کیسے ادا کروں گا، کیسے دوں گا. کہتا ہے کہ بس دوسری الجھن ذہن میں یہ چل رہی تھی کہ سردی بہت ہوتی ہے، بچوں کے لیے سردی کا لباس بنانا ہے، کپڑے ہیں، لحاف ہے، بستر ہے، گدا ہے. جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے واقعاً اتنی غضب کی سردی ہوتی ہے کہ ایک دو کپڑے میں تو کام بھی نہیں چلتا. بڑے بڑے اونی لباس پہننے پڑتے ہیں اور کئی لباس پہننے پڑتے ہیں. بچوں کا لباس کیسے بناؤں؟
یہ کہتا ہے کہ میں ان دونوں الجھنوں میں چل رہا تھا. مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام جھکے اور زمین پہ ایک نشان لگا دیا. کہا ابو ہاشم اسے اٹھاؤ. میں نے اٹھایا، وہ سونا تھا، گولڈ تھا. اس کے بعد تھوڑی دور اور آگے بڑھے، میں نے پھر دیکھا کہ امام ایک جگہ پھر جھکے اور پھر ایک نشان لگایا. کہا ابو ہاشم اسے اٹھاؤ. میں نے وہ بھی اٹھایا، دیکھا وہ بھی سونا ہے، گولڈ ہے. اس کے بعد میں فروخت کرنے کے لیے گیا. توجہ رکھیے گا، میں فروخت کرنے کے لیے گیا، بیچنے کے لیے گیا، مارکیٹ میں گیا. میں نے بیچا، پہلے والے کو بیچا جو میں قرض کے حساب سے پریشان تھا کہ قرض کہاں سے دوں گا. جیسے ہی میں نے اسے بیچا تو بالکل اتنے ہی پیسوں کا ہوا جتنے اوپر میرے اوپر قرضہ تھا. اور اس کے بعد جب میں نے دوسرے کو بیچا تو بالکل اتنے ہی پیسوں کا ہوا جتنی مجھے ضرورت تھی. جو امام ہمارے قرض کی مقدار کو بھی جانتا ہے، ضرورت کی مقدار کو بھی جانتا ہے، اللہ نے وہ امامت کا سلسلہ ہمیں بخشا ہے. یہ سلام ہے ان ماں باپ کو جن کے صلب میں خدا نے ہمیں رکھا، ورنہ نہ جانے کیسی کیسی حماقتوں میں پڑے ہوئے ہوتے، کسے خدا مانتے اور کس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے نہیں معلوم. یہ تو احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسے صلب میں رکھا جہاں ولایت علی بھی ہے، اقرار رسالت بھی ہے، اقرار توحید بھی ہے، اقرار امامت بھی ہے، اور سب کچھ انسانیت اور اس کی عقل کے مطابق دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما جن کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا. پروردگارہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں پریشان حال زندگی گزارتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اسکرین پر جو نام ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ.